نماز میں آنکھ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، کبھی سجدے میں کبھی قعدے میں، کافی دیر نیند میں چلی جاتی ہوں، کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے یا دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ دیکھیں، مرد جب نماز پڑھتا ہے نا تو وہ سجدہ میں سرین بھی زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، بازو بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے حالت میں یا قیام کی حالت میں ٹیک لگا کے قیام نہ ہو، جیسے کہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مرد اگر نماز میں سو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ گہری نیند نہیں کہلاتی، گہری نیند ہوتی تو گر جاتا نا۔ تو خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، خواتین اگر حالت قیام میں سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، قعدے کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، اگر قعدے کی حالت میں آنکھ لگ جائے اور ایک طرف کو لڑک جائیں جس سے سرین زمین سے اٹھ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، اتنی نیند ہو۔ لیکن خاتون اگر سجدے میں سو جائیں تو چونکہ خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں، بعض خواتین تو آج مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں، ان کا حکم الگ ہے، تو جب تک وہ زمین پہ گریں گی نہیں تو ان کی کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو نارمل جو چاروں فقہا کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، اور اجماعی ایک مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے۔ خیر ابھی یہ دلائل کا موقع نہیں ہے، اس پہ میں نے الگ سے کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے، دوبارہ بھی کبھی کرا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گی جس طرح صحابیات تابعیات کا رواج تھا کہ سمٹ کے نماز پڑھنے کا، تو چونکہ عورت سجدے میں سمٹ جاتی ہے اور بالکل زمین پہ ایک طرح سے وہ ان کا اعتماد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر عورت کی آنکھ لگ جائے گی سجدے میں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ اگر حالت قیام میں آپ کو نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اگر اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں وضو ٹوٹ جائے، اس میں اگر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر سجدے میں آنکھ لگ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر سمٹ کے سجدہ کر رہی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی ہاں بس وضو ٹوٹے گا تو ظاہر ہے نماز ٹوٹ جائے گی، باقی اگر وضو نہ ٹوٹے اور آپ کو نیند آ جائے تو پھر جیسے ہی آنکھ کھلے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے، ان کے ساتھ یہی کنڈیشن تھی، ان کو ہر نماز میں نیند آتی تھی، خاص طور پہ فجر اور عشاء میں، جہاں کھڑے ہوئے نیند میں چلے گئے۔ تو وہ بہت پریشان بیچارے نے علاج کی بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا علاج، تو وہ بہت ہی جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، مجھے نماز میں کھڑے اور نیند شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی رحمت ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، نیند بھی ہو رہی ہے، یہ سوچا کریں۔ تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو نا اس کو اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ کوشش تو آپ کریں عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیں نا، تاکہ یہ کنڈیشن نہ ہو، اتنا دیر نہ کریں کہ نیند کا غلبہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ جلدی پڑھ رہی ہیں پھر بھی نیند آ رہی ہے، تو پھر آنے دیں، اس سے نہ ٹینشن لینے کا، اللہ نماز قبول کرے گا اور پورا وہی ثواب ملے گا جو دوسروں کو نماز میں ملتا ہے۔